ایک نیگیٹو سوچ کیا ہے جس ملک میں میں رہ رہا ہوں پاکستان, یا جس ملک میں آپ ہیں پرابلی انڈیا سے سن رہے ہیں, جہاں سے بھی سن رہے ہیں, کہا جاتا ہے یار اس ملک میں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا, اس ملک میں تو کوئی کام ڈھنگ سے ہوتا ہی نہیں ہے, ہمارا یہاں فیوچر نہیں ہے. تو جو شخص یہ سوچتا ہے نا وہ کبھی بھی اس ملک میں کوئی کام نہیں کر پائے گا, یاد رکھیں. یہ جو شخص ہمیشہ باہر نکلنے کی, باہر جانے کی سوچ رہا ہے وہ اس ملک میں بڑا کام کبھی نہیں کر پائے گا. حالانکہ بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے, بڑے بڑے لوگوں نے ہمیں بتایا ہے جو پوری دنیا گھومے پھرے ہیں, اور ہمارا بھی ایکسپیرینس یہی ہے جتنا بھی ہم نے دنیا دیکھی ہے کہ کام کرنے کی اگر جگہ ہے تو یہ سب کانٹیننٹ اور یہ پاکستان ہے اسپیسیفکلی. بٹ اٹس ہاؤ وی تھنک. ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ہمیں کہ ایک فرینچ ایمبیسیڈر پاکستان آئے ہوئے تھے, اور وہ ان کے ساتھ یعنی ترجمہ کرنے کے لیے فرام فرینچ ٹو عربک وہ ان کے ساتھ تھے, اور اردو میں بھی جو ایمبیسیڈرس تھے ان کو بتانے کے لیے ساتھ تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہ فرینچ ایمبیسیڈر ساتھ ہم نے کچھ دن گزارے, انہوں نے بڑا کلوزلی آبزرو کیا پاکستان کو. پھر ایک دن ہمیں کہتے ہیں جب ان کا ایک دن پیٹ خراب ہوا تھا, کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں اگر میں ہوتا نا میں بڑا امیر انسان ہوتا. اینڈ ہی سیڈ وی ور ایکسپیکٹنگ the exact opposite کہ اگر پاکستان میں ہوتا تو میں بڑا غریب ہوتا, شاید مر چکا ہوتا. لیکن ہی سیڈ اگر پاکستان میں ہوتا نا میں بڑا امیر انسان ہوتا. تو نے کہا کیسے, یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یار میں 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہا ہوں, 5 اسٹار سروسز ہیں ان کی, میرا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے, لیکن یہاں پہ جو میں دودھ پی رہا ہوں وہ خالص نہیں مل رہا مجھے. تو اگر میں پاکستان میں ہوتا نا میں آرگینک اور پیور دودھ بیچتا جو کوئی نہیں بیچ رہا, اور میری اس سے ڈیمانڈ بڑھتی اور ہر کوئی مجھ سے خریدتا اور میں مل نہیں رہتا. تو پھر جیسے ایک گاؤں والے کہتے ہیں کہ شیخ ہمارے جو کنواں تھا یہاں پہ, وہاں پہ ایک کتا گر گیا. تو شیخ نے کہا کہ اتنے جو ہے نا ڈول پانی کے نکالو اور وہ صاف ہو جائے گا. انہوں نے نکالے تو انہوں نے کہا شیخ ابھی تک صاف نہیں ہوا. انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے کہا اتنے ڈول دوبارہ نکالو پانی کے, وہ پانی صاف ہو جائے گا. دوبارہ نکالے آ کے. انہوں نے کہا اچھا تو ڈبل اس سے نکالو اتنے ڈول پانی کے, شاید پھر صاف ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں سر نہیں صاف ہوا. صحیح ہو جائے گا, کتا نکالا تھا. انہوں نے کہا نہیں کتا تو نہیں نکالا تھا, آپ نے تو یہ نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے وہ کتا تو پہلے نکالنا تھا نا. ہم کیا کرتے ہیں جو یہ پونی ہمارے ذہن میں گھسا ہوتا ہے نیگیٹیوٹی کا, ہر چیز پہ کمپلینس ایکسکیوزز, اس کو ہم باہر نہیں نکالتے. جب تک ہم باہر نہیں نکالیں گے اور اپنی لینزز چینج نہیں کریں گے تو ہمیں کچھ پازیٹیو نظر نہیں آئے گا. So is Pakistan a land of problems? No, it's a land of opportunities. اور یاد رکھیں نیگیٹیوٹی از کنٹیجیس. جو شخص نیگیٹو ہوتا ہے نا وہ اپنے ساتھ والوں کو بھی نیگیٹو کر دیتے ہیں. ایک شخص ہے جن کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نا ایسا کریں, ان کو آنکھوں کا مسئلہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ گرینری دیکھیں, کوشش کریں لک ایٹ مور گرین. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ویب سائٹس یا گوگل کو دیکھنے کی بجائے گرینری زیادہ دیکھیں. تو انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ گرینری دیکھیں. تو وہ سمجھے کہ مجھے گرین کلر زیادہ دیکھنا ہے. تو انہوں نے گھر آیا اور کہا کہ پردے چینج کر دو بیگم, کارپیٹ چینج کر دو بیگم, بیڈ شیٹ چینج کر دو, گرین کر دو. میں آج کے بعد گرین لباس پہنوں گا, بچوں کو گرین لباس پہنانا شروع کر دو, تم بھی بیگم آج کے بعد گرین لباس پہنو. اور آہستہ آہستہ ہر چیز گرین ہوتی گئی, اور الٹیمیٹلی یہ کہ گھر کو بھی گرین پینٹ کرنا شروع کر دو. تو بیگم کہتی ہے تو بڑا مسئلہ ہو گیا. وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی اور کہتی ہیں کہ یہ تو ڈاکٹر صاحب بڑا ایشو ہو گیا ہے, ہمارا پورا گھر گرین ہوتا جا رہا ہے ایک طرح سے. تو ان کو میرے پاس بلائیں. تو نے کہا کیوں آپ کریں؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا گرینری دیکھو, ایک طرح سے گرین کو زیادہ دیکھو. تو انہوں نے کہا تھا کہ اچھا اگر آپ کی یہ سوچے تو پھر میرے پاس آپ کے لیے علاج ہے. انہوں نے اپنی ڈرا سے ایک چشمہ نکالا جو گرین شیڈز تھیں. کہا کہ آپ یہ پہن لیتے, آپ کو ہر چیز گرین نظر آتی ہے, آپ کیوں ہر چیز کو چینج کر رہے ہیں؟ آپ اپنا آئینہ بدل لیتے اور لینس بدل لیتے. سو اگر ہم اپنا آئینہ بدلیں تو ہر چیز ڈفرینٹ لگے گی. بٹ دا پرابلم از ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے. 12 کپلز جو تھے وہ ایک ورک شاپ میں تھے, اور ان کے نا 6 کے 2 گروپس بنا دیے گئے, اور ایک گروپ 6 کا ایک گروپ 6 کا. ایک کو بولا گیا کہ آپ نے اپنی لائف کے اپنے اسپاؤس کے ساتھ جو بھی پازیٹیو مومنٹس ہیں ان کو سوچنا اور لکھ لیں اپنے پیج پہ. لیفٹ والے گروپ کو بولا کہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے جو بھی نیگیٹو مومنٹس ہیں آپ نے ان کو سوچنا اور لکھ لینا ہے.
جب دونوں لکھ لیا اور دونوں آ گئے تو ان دونوں گروپس کو ڈیوائسز لگا کے اسٹریس ٹیسٹنگ مشینز لگا کے ان کا اسٹریس لیول چیک کیا گیا. پہلے بھی چیک کیا تھا, بعد میں چیک کیا گیا. جنہوں نے پازیٹیوٹی لکھی, their stress level was decreased by 15%. ابھی صرف سوچا تھا, کچھ نہیں کیا, کہیں باہر نہیں گیا, کوئی کھانا نہیں کھایا, کوئی ویکیشنز پہ نہیں گیا, نہیں, صرف سوچنے سے. اور جنہوں نے نیگیٹو مومنٹس کے بارے میں سوچا, their stress level was increased to 50%. میں آپ دیکھیں کہ ہم اگر ہر ٹائم نیگیٹیوٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم خود بھی نیگیٹو ہوں گے, دوسروں کو بھی کمپلینس. پاکستان میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو جن کا بڑا اچھا کاروبار چل رہا ہے, یو پی ایس کا, سولر پینلز کا, مختلف قسم کے پروڈکٹس کا. کیوں؟ ہمارے لیے تو بجلی ایک مسئلہ ہے نا, بجلی کا جانا, بجلی کا بحران ہے جی, پاکستان میں بڑا مسئلہ ہو گیا, بٹ ان کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے, ان کے لیے اپرچونٹی ہے. ہم مچھر سے بڑے تنگ ہیں, بہت زیادہ ملیریا ہے, مچھر بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک مچھر کمرے میں گھسا ہے رات کو تو ہماری تو رات عذاب میں گزرتی ہے, رائٹ. بٹ مارٹین والوں کے لیے یا کنگ ٹاکس والوں کے لیے مچھر ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. لوگوں کے لیے مسئلہ تھا کہ گھر سے نکل کے چوک پہ یا بس اسٹینڈ پہ جانا ٹیکسی ڈھونڈنے کے لیے, بٹ اس پرابلم کو کریم یا اوبر والوں نے ایز اے پرابلم نہیں دیکھا, اس کو اپرچونٹی دیکھا. سو میں اور آپ جتنا مرضی کمفرٹیبل جوتا پہن کے چل رہے ہوں, لیکن اندر ایک کنکر گھس جائے تو وہ 50,000 کا جوتا بھی نا کمفرٹیبل ہی رہتا ہے, بیکاز اس کے اندر ایک کنکر گھس گیا, رائٹ. چاہے آپ موٹر پہ بھی چل رہے ہیں لیکن اس میں کنکر گھس گیا تو آپ کو تنگ کرے گا, بٹ آپ اسی کنکر کو نکال کے باہر پھینک دیں اور آپ جتنے مرضی بمپی روڈ پہ اور پتھروں والی روڈ پہ چلیں آپ کمفرٹیبل چلیں گے. سو اگر مسئلہ یہاں ہو پھر ہر جگہ مسئلہ نظر آتا ہے, لیکن اگر یہاں سے یہ کنکر نکال کے باہر پھینک دیں تو پھر. السلام علیکم, دس می فیصل عمران. آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے. شوڈ وی لیو پاکستان, کیا ہمیں پاکستان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا ہم پاکستان میں ہم کو جاب نہیں مل سکتی ہیں؟ کیا ہم پاکستان میں رہ کے اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ جو ان کو ہائی نہیں کر سکتے؟ سو اس طرح کے بہت سے کنسیپٹ ہمارے مائنڈ میں چل رہے ہیں. سر پہ اگر ینگسٹر کو دیکھا جائے تو ان کا ایم ہی یہ ہے کہ جلدی ہم اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں اور ملک سے بھاگ چلے جائیں, ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں. آن دا ادر ہینڈ جو لوگ اپنی ڈگری کمپلیٹ نہیں کر رہے ہیں وہ ان کا یہی ایم ہے کہ جلدی سے جلدی ہمارا ویزا لگ جائے اور ہم پاکستان کو چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں جا کے سیٹل ہو جائیں اور وہیں پہ جا کے اپنا لائف گزاریں. تو جو لوگ وہاں سے واپس آ رہے ہیں آپ ان سے بھی تو پوچھیں نا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. تو میں اس چیز کے دو کنسیپٹ ہیں. ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ چیز ہے بھی ٹھیک, میں خود اس چیز کے حق میں ہوں. ایون کہ کچھ دن پہلے انجینئر صاحب کی یہ بھی ویڈیو آئی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جتنا ہو سکتا ہے ملک کو مطلب گڈ بائی کہہ کے چلے جائیں یہاں سے. جاب ملنا بھی بہت زیادہ جینٹک ٹاسک ہو گیا. اگر ایک پیرنٹس ہے وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں, جب وہ اس سائڈ پہ آتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایک اچھی جاب اس کو مل جائے یا پھر وہ پاکستان میں اچھی طریقے سے سروائیو کر سکے, تو یہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کام. اگر آپ ایلیٹ کلاس ہیں یا پھر آپ کے پاس بہت زیادہ پراپرٹی ہے پھر تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا. مگر اگر آپ تھرڈ فیملی سے بلانگ کرتے ہو یا پھر آپ کے پیچھے کوئی مطلب سپورٹ نہیں ہے, آپ انڈیپینڈنٹ ہو, تو پھر آف کورس آپ کو یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں کہ آپ کی جاب لگ رہی ہے, جاب نہیں لگ رہی ہے. تو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ مڈل کلاس لڑکی کے لیے یہ بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ اگر وہ جتنا جلدی ہو سکے پاکستان کو گڈ بائی کہہ کے چلا جائے. اگر وہ میرڈ ہے تو پھر میں کبھی بھی یہ سجیسٹ نہیں کروں گا کہ وہ اپنے وائف کو چھوڑ کے اپنے بچوں کو چھوڑ کے وہ چلا جائے. وہ جیسے بھی سروائیو کر رہا ہے وہ کرے, اس کے لیے یہ آپشن ہو ہی نہیں سکتا. ایک ان میرڈ بندے کی تو لائف ہی الگ ہوتی ہے, اس کو مطلب کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی, اس نے خود کمانا خود کرنا ہوتا ہے. مگر جب آپ ایک میرڈ بندے بن جاتے ہو تو پھر تو آف کورس آپ کے اوپر اتنی زیادہ رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں. تو یہ پاکستان میں بھی بہت اچھی دیکھی جاتی ہے کہ شاید شادی کر لیتے ہیں اور شادی کر کے باہر بھاگ جاتے ہیں. تو یہ کوئی مطلب اسلامکلی بھی دیکھا جائے, اگر آپ کے پاس باہر جانے کی اپرچونٹی ہے تو آپ اس کو اویل کریں اور یوٹیلائز کر کے اچھے طریقے سے اپنا کیریئر بنائیں. 5 سال لگا کے آئیں اور واپس آ کے اپنا یہاں پہ بزنس اسٹارٹ کر دیں. اس میں کوئی خیر بری بات نہیں ہے, مگر بہت سے لوگ ہیں لائک ساحل سر ہو گئے اور بھی بہت سی شیخ ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو باہر نہیں جانا چاہیے, مگر ان کا لائف سٹائل میں